اگر کسی کے گھر میں کوئی بھی انسان کسی بھی چھوٹی یا بڑی بیماری میں مبتلا ہو، علاج کروانے کے بعد بھی بیماری ختم نہ ہوتی ہو، تو بس آپ صبح کی نماز کے بعد ناشتے کی جگہ قرآن پاک کی یہ مبارک سورت پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک انشاءاللہ آپ کے جسم کی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے اذن سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اصل علم دو ہی ہیں، علم فقہ تاکہ زندگی گزارنے کا آسان طریقہ معلوم ہو، اور علم طب تاکہ انسانی جسم بیماریوں سے محفوظ اور صحت مند رہے۔ اس بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ امراض سے واقفیت اور ان کے علاج میں مہارت حاصل کرنا مسلمانوں کے تمام معاشروں کے لیے ضروری ہے۔ البتہ علماء نے اسے فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ اگر بقدر ضرورت چند افراد اس فن میں ماہر موجود ہوں تو بقیہ معاشرے پر سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ علاج و معالجہ تو زیادہ بڑی بات ہے، اسلام میں فقط مریض سے ملاقات کرنے کا بھی بڑا اجر ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صبح کے وقت ایک مسلمان سے صرف ملاقات و عیادت کرنا شام تک کے لیے ہزاروں فرشتوں کی دعا کا مستحق بنا دیتا ہے، اور اسی طرح شام کے وقت کسی کو جا کر ملنا صبح تک کے لیے یہی انعام دلواتا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ جنت میں مزید انعام کا وعدہ بھی ساتھ ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں مریض تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تم اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں ڈھکا رہتا ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دواؤں کو دریافت کرے، جس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی خدمت کے پہلو سے ان کی خدمات نہایت اہم ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت ہے۔ لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہو۔ بیماری انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں لیکن وہ ایک قدم چل نہیں سکتا، اور تیمارداری اور مددگاروں کے رحم و کرم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت اور تیمارداری کو بے حد اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص مریض کی عیادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت ہے، اور قرآن پاک کا حسن و جمال اور زینت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان جو کہ 27ویں پاری کی سورت ہے،
اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نام سے منسلک ہے۔ سورہ رحمان کو جو بندہ پڑھتا ہے، رحمان اس پر اپنے فضل و کرم کی، اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ سورہ رحمان بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور سورہ رحمان ہمارے لیے اللہ رب العزت کا ایک تحفہ ہے۔ خاص کر بیماری کی حالت میں سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد بندہ آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد ناشتہ کرنے سے پہلے سورہ رحمان کو پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ دکھی، الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں وہ سورہ رحمان کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ لگاتار 7 دن تک کریں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو سورہ رحمان کی تلاوت لگا کر سن سکتے ہیں۔ کیا سورہ رحمان میں تمام بیماریوں کا حل یا علاج موجود ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک کا ہر لفظ شفا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت سے بخار کو کم کرنے اور آرام دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے سر درد اور درد شقیقہ کو دور کرنے کا خیال ہے۔ سورہ رحمان کو آنکھوں کی بیماریوں اور بینائی کے مسائل پر شفا بخش اثر کہا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سورت کو پڑھنے سے جلد کی حالتوں جیسے ایکنی، ایگزیما اور جذام کے علاج میں مدد ملتی ہے۔ سورہ رحمان کو اضطراب اور افسردگی اور تناؤ سے سکون اور راحت فراہم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے جسمانی درد اور تکلیف کو دور کرنے کا خیال ہے۔ سورہ رحمان کو مرگی اور دوروں پر شفا بخش اثر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت زہر اور اس کی اثرات کے خلاف مانی جاتی ہے۔ بعد عملی تجربوں سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کا کوئی عارضہ لاحق ہو، ذہنی الجھن یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ ہو، سورہ رحمان ہر ایسی تکلیف، بدبختی اور نحوست کے لیے تیر بہدف ہے۔ یاد رکھیں، الرحمن اللہ عز و جل کی صفت خاص ہے، جو بحیثیت رحمان تمام انسانوں کو، چاہے وہ کسی مذہب، فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پر یکساں مہربان ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے، کوئی اچھے کام کرتا ہو یا برے، اس پاک ذات کی مہربانیاں سب کے لیے یکساں ہیں۔ بالخصوص سماعت قرآن کے سلسلے میں جب آپ آنکھیں بند اور ذہن کو خالی کر کے صرف اللہ کا تصور باندھ کر بیٹھتے ہیں تو قلب و ذہن میں اللہ کی یکسوئی آپ کو رحمت کے نور سے مستغرق کر دیتی ہے۔ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی ہے۔ منفی سوچ یا خیالات کے رد عمل سے جنم لینے والی یہ بیماریاں جسم کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں، تاہم اس منفی سوچ کو مثبت سوچ کے پاکیزہ جذبوں کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی داد رسی کرتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم دین کے قریب آ جائیں اور اللہ کو یاد کر کے اس کی ہدایت پر عمل کریں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یقیناً قرآن پاک میں ہماری ہر مشکل اور مسئلے کا حل چھپا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے دین اور قرآن کو جانیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ عمل باعث نجات ہوگا۔ سورہ رحمان کی جو افادیت بیان کی گئی ہے، پہلے مجھے بھی اس کا یقین نہیں تھا، لیکن جب میں بیماروں اور ان تمام لا علاج مریضوں سے ملا تو میرا وسوسہ اس یقین میں بدل گیا کہ قرآن ہدایت ہی نہیں، شفا بھی ہے۔ ہم چونکہ بھٹکے ہوئے ہیں اس لیے ریسرچ نہیں کرتے، ورنہ ہم آج جن شدید مشکلات کا شکار ہیں اس سے نکل سکتے ہیں، اور اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نہایت اخلاص کے ساتھ قرآن پر ریسرچ کریں اور اس سے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا کیا خزانے چھپائے ہیں۔ یہ ہم پر عیاں ہو گئے تو شاید ہماری دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب بیماروں کو صحت و تندرستی والی زندگی دے کر بہتر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ۔